میرے شیخ، میرے مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کو دعا مانگنے کو جی نہ چاہے تو وہ سمجھ لے کہ روحانی طور پر انتہائی سیریس مریض ہے، کہ اس کا بالکل آخری درجے پر پہنچا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا، دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا، تو سمجھ لیں کہ ہماری اندر کی حالت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو رمضان مبارک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی لمبی دعائیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگتے رہیں کہ اللہ اس رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دیجیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا۔ جنت میں جنت کے جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کی آخری کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدہ کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک سجدہ کرتا ہے تو 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ لوٹ سیل لگی ہوتی۔ اور فرمایا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیا جائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، سبحان اللہ، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا، اور فرمایا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ سارے سال کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور رمضان شریف کی رات یا دن میں کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سایہ میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، رمضان مبارک تو آتے رہیں گے، شاید آئندہ رمضان میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ہم اس رمضان مبارک کے ایک ایک روزے کو اپنی زندگی کا آخری روزہ سمجھتے ہوئے رکھیں گے، تو میرے بھائی دوستو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب بھی رمضان مبارک آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب رمضان مبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کوشش عبادت میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ فرماتے تھے، بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے، حتیٰ یتورمت قدماہ، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی تھی۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے میں خوب خرچ فرمایا کرتے تھے، جیسے تیز آندھی چلتی ہے، حدیث میں آتا ہے اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے رمضان مبارک میں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہے، اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعاؤں میں گرہ زاری میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ رہے ہوتے تھے۔
رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کے روزے کو قائم رکھے گی۔ میری امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان مبارک کے روزے کو وہ قائم رکھے گی۔ اب میں بھی اور آپ بھی ہمیں اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیں، آج امت کس طرح ذلیل ہو رہی ہے، تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ اور کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ ہماری تو روٹین ہی ایسی چلتی ہے نا، رمضان اور غیر رمضان کا بعض دفعہ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، الٹا استہزاء مذاق کرتے ہیں، اور یہ وہ جملے کفری جملے ہوتے ہیں کہ دانے روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا کفری جملہ ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں، پس اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ نکلے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان آئے یا نہ آئے، اس لیے آج سے ہی ہم نیت کریں گے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھیں گے، حرام کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، امت کی عزت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ رمضان کا اکرام اور احترام، اور روزوں کو قائم کرنے کا مقصد اللہ کے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خود آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس میں حرام کام نہ کرے۔ اگر حرام کرے گا تو سارا سال اس پر لعنت ہوگی، اور اگر اس حال میں وہ فوت ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس کی کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا رمضان مبارک میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا۔